ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد آصف خان الفلاح کلاسز یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک پھر سے مسئلے کو لے کر کے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد میں جب دفینہ ہوتا ہے اور دفینے کے بعد میں اس گھر میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھانا کس کو کھانا چاہیے، کس کو بنوانا چاہیے اور کس کو اس کھانے سے بچنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیز پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا ہے اس گھر میں غم کی وجہ سے کھانا نہیں بنتا ہے، یہ سبھی جگہ کا تقریباً نظام ہے۔ ایسے ماحول میں دفینے کے بعد میں فوری طور پر کھانا ایک دم سے بن بھی نہیں سکتا، غم کا ماحول ہوتا ہے، تو اس کے گھر پر کسی پڑوسی کو یا اس کے قریبی خاندان والوں کو کھانا بنا کر کے بھیجنا، کھانا بنا کر کے لے کر کے جانا تاکہ وہ ان گھر والوں کو کھلوائیں، ایسا کرنا سنت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا سنت ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت جب حضرت جعفر کی شہادت کی خبر آئی جنگ موتا کے موقع پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، کیونکہ ان کے یہاں پر ایک ایسی خبر پہنچی ہے کہ جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ مراد یہ تھی کہ اب ان کے گھر میں غم کا ماحول ہے، کھانا نہیں بنے گا، لہٰذا کھانا بنا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوانے کا اہتمام کیا۔ تو اس مقدار میں کھانا بنا کر کے لے کر کے جانا کہ گھر والے اس کو کھائیں، جتنے گھر والے ہیں، تو یہ ایسا کرنا سنت ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ہم دیکھیں ماحول یہ ہو رہا ہے کہ بجائے اس بات کے کہ ہم گھر والوں کو کھانا کھلوائیں، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم اس چیز میں تبدیلی کرتے ہوئے اب ہم اس میں دعوت کا ایک طریقے سے دعوت کا اس میں اہتمام کرنے لگے ہیں۔ اور وہ کس انداز میں؟ وہ اس انداز میں کہ جب دفینہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت آپ دیکھیں قبرستان کے اندر، بالخصوص میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں، جو ہمارے قرب و جوار کے گاؤں ہیں، ان گاؤں کے اندر وہیں دفینے میں درمیان دفینہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو بھی مہمان ہیں وہ گھر ہو کر کے جائیں، اور ان کی مراد یہی ہوتی ہے، سبھی جانتے ہیں کہ گھر پر کیا ہونا ہے، کہ کھانا کھانا ہے، کھلانا ہے، اور آپ کھانا کھا کر کے جائیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے اعلان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جس کو کھانے کی حاجت ہوگی وہ آئے گا آپ کے یہاں پر، اگر وہ بھوکا ہے کھائے تو اس کے کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ کسی کو زبردستی کہہ کر کے بٹھائیں یا پھر آپ اس طرح سے اعلان کریں، لوگوں کو دعوت دیں، تو یہ دعوت دینا یہ غیر مناسب ہے اور اس کے لیے شریعت منع کرتی ہے۔ دوسری بات، پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو کھانا ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے، ایک تو میت کے گھر والوں کے لیے ہے، اور ایسے رشتہ دار کہ جو بہت دور سے آئے ہیں، جنہیں بہت دور جانا ہے، اور یا ایسے رشتہ دار جو اس گھر میں رکیں گے، قریبی ہیں، جنہیں نہیں گھر پر جانا ہے اسی گھر میں رکیں گے، تو ایسے رشتہ داروں کو وہ کھانا کھلانا چاہیے اور ان کو کھا بھی لینا چاہیے۔ لیکن ایسے افراد کہ جن کا محلے میں ہی گھر ہے، جو اسی بستی کے رہنے والے ہیں، یا جو قریب کے کسی بستی کے ہیں، جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو ابھی 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں اپنے گھر پر پہنچ جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو اس کھانے سے بچنا چاہیے۔ اور جو کھانا بنوانے والا ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کسی کو زبردستی نہ کرے، کسی پر زور نہ ڈالے، بلکہ جس کی مرضی ہو، جس کو بھوک لگی ہو وہ کھانا کھائے تو کھا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے اہتمام نہیں کرنا چاہیے، اور کم مقدار میں کھانا بنے۔ یہ نہیں اب دھیرے دھیرے ماحول آہستہ آہستہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ پہلے 1 بنتا تھا، اب 2 دے گئے، پھر 4 دے گئے، اور ایک جگہ ہم گئے انتقال میں تو ہم نے دیکھا وہاں پر تقریباً 8 یا 10 دیگیں بنائی گئی تھیں کھانے کی، اچھی بریانی کی۔ تو اس طرح سے دھیرے دھیرے ماحول کے اندر یہ جو کھانے کے اندر ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا خیال یہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی مہمان چھوٹ نہ جائے، کوئی بغیر کھانا کھائے نہیں چلا جائے، تو اس وقت ہماری توجہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جس کو دفن کر رہے ہیں اس دفن کرنے والے کی طرف ہماری توجہ ہو، اور ہم دیکھیں کہ اسے ہم کس چیز سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو قبر میں رکھا ہے،
آپ قبر جانتے ہیں، قبر ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا پھر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب یہ جنت کی کیاری اور جہنم کا گڑھا کچھ بھی بن سکتی ہے، تو جو قبر کے اندر گیا ہے اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب امتحان قبر ہو رہا ہوتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر انسان کو دباتی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی جب عذاب قبر کی میں ویڈیو بناؤں گا تب بتاؤں گا۔ باہر کے کہنے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کے اندر سانپ ہیں، سانپوں کا بھی عذاب ہے، آگ کا بھی عذاب ہے، بچھوؤں کا بھی عذاب ہے، طرح طرح کے عذابات ہیں، لہٰذا ان عذابات سے اگر ہمیں اپنے مرنے والے کو بچانا ہے تو ہمیں کیا ہے، اس کے لیے اس وقت دعا کرنا پڑے گی، اس وقت اس کے لیے دعا کرنا پڑے گی۔ اور حدیث میں مطلب اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جو اس کے قریبی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اتنی دیر وہاں پر رکیں قبر پر کہ جتنی دیر میں ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر کے تقسیم کیا جا سکے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہوتا ہے کہ دوران دفینہ ہی ہم لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بھی ہیں وہ گھر ہو کر کے جائیں، اور دو چار لوگ کے تو جا اور ان کے کھانے کا اہتمام۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے پر توجہ نہ کرتے ہوئے ہمیں اس کی مغفرت کی طرف توجہ کرنا ہے، ہمیں اس کی دعاؤں کی طرف توجہ کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی طرف، نہ کہ کھانا۔ ارے یہ دفینے کا کھانا ہے، یہ میت کا کھانا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر کھائے چلا گیا تو آپ نے گناہ کر دیا، یا کوئی ناراض ہو گیا تو جو ناراض ہو کر کے جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، اور جو اس کھانے کی شکایت کرے کہ مجھے فلاں دفینے میں گیا مجھے کھانا نہیں ملا، تو اس سے بڑا جاہل گوار کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایسے شخص کے کسی کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، فکر اس کی کرنا ہے کہ جسے آپ نے قبر میں دفن کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ایسے اعلان سے آپ پرہیز کریں کہ قبرستان کے اندر ہی کے سارے لوگ گھر ہو کر کے جائیں، جو آ گیا وہ کھانا کھا لے، کسی کو زبردستی نہ کریں، جو کھانا نہیں کھائے اس پر فورس نہ کریں، آپ اس کو زبردستی نہ کریں اور اس کے نہ کھانے پر برا نہ مانیں، اور اگر کسی مہمان کو کھانا کھانے کو نہیں ملا تو وہ بھی برا نہ مانیں، اس کی شکایت نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ جتنی کم مقدار میں یہ کھانا بنے کہ جس سے صرف گھر والے یا جو دور کے رشتہ دار ہیں یا جو رکنے والے ہیں بس وہی کھائیں، باقی ہمارے محلے کے لوگوں کو یا پھر اس کے پڑوسیوں کو یا پھر جو قریب کے رشتہ دار ہیں جو جلدی گھر پہنچ جائیں گے، ایسے لوگوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور جو کھانا بنانے والے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کھانا بنا کر کے لے کر کے جائیں، جس کے گھر پہ انتقال ہوا ہے اس کو کھلائیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اگر ہو سکے وہ آپ کے سہارے سے کھانا کھا سکتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، اس کو کھانا کھلائیں۔ یہ طریقہ سنت ہے، نہ کہ یہ کہ آپ 10 بھگونے بناتے چلے جائیں، 20 بھگونے، اور فکر اس بات کی ہو کہ کوئی ناراض ہو کر کے نہ چلا جائے، ہر ایک کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ طریقہ، یہ فکر ہماری غلط ہے، بلکہ اس میں اہتمام نہیں کرنا ہے، دعوت نہیں کرنا ہے۔ جس نے کھا لیا اس کے لیے بہتر ہے، جو رہ گیا اس کی شکایت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مرنے والے کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔